الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اکیسواں سپارہ اور سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی چند آیات۔ اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جو انسان میں فکری انقلاب پیدا کرتا ہے اور اپنی تمام تر زندگی کو اس فکر کے تابع گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ بالخصوص اس سرخطہ سرزمین میں کہ جو کھلواڑ اسلام کے لبادے میں اسلام کے ساتھ ہوا ہے شاید اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ آج ایک کثیر تعداد عام و خاص کی ایسی موجود ہے جو اسلام کو چند مخصوص عبادات تک محیط کرتے ہیں،
اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں اور یقیناً آخرت میں ہمارا انجام کامیابی اور کامرانی سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے احکام و مسائل، اس کے فضائل بیان کیا کریں، اس کے علاوہ باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا۔ اور جو نظریہ اسلام نے پیش کیا، اس نظریاتی فکر کو بڑے مخصوص انداز میں، غیر محسوس طریقے سے بدلنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام ایک نظریہ دیتا ہے اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارے گا، اور اس کا نظریہ فقط ایک ہے۔ قرآن کریم میں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فکر دے دی بڑے مختصر اور جامع انداز میں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں، آپ پڑھیں اس کلام کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے۔ لیکن میرا ترجمہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ اتلو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف ہے۔ اگر اس کا مصدر تلاوت کو تسلیم کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہی ہے کہ آپ تلاوت کریں، پڑھیں۔ اور اگر اس کو تلون سے مشتق سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ لوگوں سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم اذا تلاها، جب یہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ تو میرے نقطۂ نگاہ سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اللہ تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اس کتاب میں سے ہم نے جو کچھ آپ پہ اتارا ہے، جو وحی کی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں سے آپ پر وحی کی ہے، آپ اس کے پیچھے چلنا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفاقی احکامات سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں رکھتے۔ اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی تعلیمات کے پابند ہیں تو کائنات میں کوئی انسان، کوئی جن و بشر ایسا نہیں کہ جو اس پابندی سے آزاد ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے وحی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس قرآن کی وحی نہیں کی، بلکہ خالق کائنات دوسرے مقام پر وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا وحی کی۔ میں بڑے مختصر انداز میں صرف نشاندہی عرض کروں گا، باقی آپ صاحب فہم و فراست غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک، جس وقت میرا فرشتہ جبرائیل یہ میرا پیغام لے کر آتا ہے، یہ آپ کو کلام سناتا ہے،
تو لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیغمبر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اجلت کرتے ہوئے حرکت مت دیا کریں۔ جب جبریل امین کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ پر پیغام لے کر کے آتے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ جلدی سے اس کی تلاوت نہ کیا کریں، اس کو نہ پڑھا کریں، زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، آپ توجہ سے سنا کریں، اس کلام کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم یہ کلام پڑھ چکے، سنا چکے، تو آپ اس کی قرات کی اتباع کرنا۔ نمبر 2 کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس قرآن کی وضاحت کرنا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کا، اس کلام کا بیان، اس کی وضاحت وہ ہمارے ذمہ ہے۔ جو حکم ہم نے اتارا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اس کی تعمیل کیسے کی جائے گی، یہ وضاحت بھی بذات خود ہم کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اس وضاحت کو ہم اپنی اصطلاح میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک قرآن، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور دوسری اس جیسی چیز اس کے ساتھ عطا کی ہے، وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ اس قرآن کی وضاحت ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کے کردار کے بارے میں سوال کیا، آپ کے معمولات کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا تم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی کیوں نہیں، قرآن پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگی پھر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کا آئینہ دار تو ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا، اور قرآن کی وضاحت بھی خالق کے کائنات نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نازل کی ہے۔ کسی انسان کو یہ استحقاق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی من مرضی سے اس قرآن کی وضاحت کرتا پھرے۔ اگر اس قرآن کریم کی وضاحت ہوگی، اس کے احکامات کی تفسیر ہوگی، تو پھر صرف اور صرف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ میں ہوگی۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تصور دیا خالق کے کائنات نے اقوام عالم کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، لوگوں جو میں نے اپنے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے، جو کچھ وحی کیا ہے، تم بھی اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یہ تھا نظریہ، سب سے پہلا ایک تصور جو انسان کے ذہن میں اسلام جاگوزی کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج سے کئی سال پہلے تحریک چلی کہ ہمارا سیاست کے ساتھ، حکومت اور ریاستی معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو بس۔ اور اس میں پھر ہمارے مدارس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے عالم بنائے، حنفیت، شیعیت، مرزائیت کا رد تو کیا، لیکن جو اسلام کے غلبے کا تصور اسلام پیش کرتا ہے، اس کے لیے کارکردگی کیا ہے؟ اس پر صرف اور صرف ہمیں یہ درس دیا گیا کہ 2 برائیاں ہیں، 2 برائیاں۔
ایک وڈے درجے کی بریائی ہے تو ایک چھوٹے درجے کی بریائی، لہذا بامر مجبوری پھر چھوٹے درجے کی بریائی کا انتخاب کر لو۔ اس لیے ہم آج تک جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے چھوٹے درجے کی بریائی کا انتخاب بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس پر جھگڑا کرتے آ رہے ہیں کہ کون سی بریائی چھوٹے درجے کی ہے جسے ہم نے اختیار کرنا ہے اور ان کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ یہ غلامی کا درس ہماری نسلوں میں یہ رچ چکا ہے۔ یارو ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ چھوٹی بریائی کا انتخاب کریں، لیکن اس 75-76 سالہ تاریخ میں اس بریائی سے نجات حاصل کرنے کا ہم نے کیا لاہ عمل اختیار کیا؟ آج ہم کہتے ہیں جی اس گل نہ کرو، نماز روزے دے مسائل سانو بیان کرو۔ وہ اس غلامی کا جو توق ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا، اس پر بڑے نازا ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے ہماری تدبیر کیا ہے، ہمارا لاہ عمل کیا ہے؟ یقین جانی اگر حقائق کے آنے میں دیکھیں گے تو زیرو، کوئی کردار نہیں اس میں ہمارے مذہبی مدارس کا، مذہبی جماعتوں کا، ما سوا ہمیں سے غلامی کا درس دینے کی، جبکہ اسلام یہ تصور نہیں دیتا۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے، وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسلمان دنیا میں آتا ہے دین الہی کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کے غلبہ کے لیے، اس کی زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے۔ اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے، اور آج یہ یقیناً عام آدمیوں کا یہ کام نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے، یہ سب کام مولویوں نے کیا، یہ درس مولویوں نے دیا۔ نماز روزے اس کے فضائل، جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا، ملا کو ہے جو ہند میں سجدہ کی اجازت، ناداں سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آج سمجھتے ہیں اسلام آزاد ہے۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اور یہ تصور پیش کرتا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے غلبے کا، لیکن ہم نے اسے محدود کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا، بس بچوں کو پڑھاؤ، دین سکھلاؤ، یہ مسجدیں بناؤ، یہاں ذکر اذکار کرو، بس یہی دین ہے، کامیابی ملے گی۔ اور پھر ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت اگر کچھ علماء حق نے یہ فکر اجاگر کی، نظریہ دیا کہ لوگوں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرو، یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، تو ان کو کچل دیا گیا، کرش کر دیا گیا۔ اور پھر ایسے لوگ اسی سٹیج پر آئے جنہوں نے اس فکر کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک وقت تھا جب جہاد بڑا ہوا کرتا تھا، لوگ جہاد کرتے تھے، مختلف ناموں سے وہ منظر پر آتے رہے۔ اس وقت عین عبادت تھی، جمہوریت کفر تھی۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی کہ جمہوریت نے اسلام قبول کیا، اب وہ عین اسلام ٹھہری ہے۔ جو کل تک مردوں کی تصاویر چھپنا یا کھنچوانا جائز نہیں سمجھتے تھے، آج وہ اپنی عورتوں کو ٹی وی پر لے آئے ہیں جو مردوں کو دین سکھلا رہی ہیں، مردوں کو دین سکھا رہی ہیں۔ اب مرد و زن کو دین سکھا رہے ہیں، کی کرنے میں دین پہ سکھا دیا نے۔ آج عورتوں کو وہ سڑکوں پر لے آئے ہیں کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا، اب عورتیں فلسطین آزاد کروائیں گی۔ اور میرے عزیزو، خالق کائنات کا تو حکم یہ تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے پیغمبر کی بیویاں کہلانے والی ہو، وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح تم مردوں میں عام اختلاط نہ کرنا۔ حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، اپنے گھروں میں رہیں، اور تم باہر نکلی ہو۔ یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر نے یوں کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وحی کا نزول ہوا، آپ فرمانے لگے تمہیں تمہاری ضرورت کے تحت، ناگزیر ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ تمام تر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ازواج مطہرات اس حکم کی پابند ہیں تو عام عورتیں بالاولیٰ پابند ہیں، وہ تو امہات المؤمنین ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ پابند ہیں تو عام عورت بالاولیٰ پابند ہے۔ یہ کون سی حاجت ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے کہ عورتوں کو تم ٹیلی ویژن پر لے آؤ اور وہ میاں بیوی کے مسائل، جنسی مسائل بیان کر رہی ہیں، وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو خیر مرض یہ کر رہا تھا کہ پھر ایک تحریک جب یہ چلائی گئی اور پھر اس میں اس نظریے کو ختم کرنے کی بھی ایک تحریک چلی۔ اسلام جہاد کرتا ہے نظریات کی بنیاد پر، کیونکہ ایک خالص نظریاتی فکری مذہب ہے۔ جہاں نظریے سے ٹکراؤ آئے گا وہاں اسلام ٹکرا جانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن باقاعدہ پھر مولویوں نے کتابیں شائع کی، اس پر باقاعدہ درس دیے کہ پاکستان کے اندر جہاد نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود اسلام کے نام پر ہے۔ یہاں جو مرضی ہو، عزتیں پامال ہوں، نہ حق معصوم بچوں کا خون کر دیا جائے، مرد اور عورتیں انہیں فروخت کر دیا جائے، چند ٹکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ دے دیا جائے، یہاں کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے۔ مقصد یہ بات نہیں تھی کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا اور یہاں جہاد نہیں کیا جائے گا، یہاں آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ اصل مقصد ان کا اس نظریے کو ختم کرنا تھا جو تصور اسلام دیتا ہے کہ جہاں نظریات کے ساتھ ٹکراؤ آئے گا وہاں آواز اٹھائی جائے گی۔ اس فکر کو ختم کرنا مقصد تھا، اور بہت حد تک پھر وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے، اس سوچ کو انہوں نے ختم کیا، اور آج پوری قوم اس میں مبتلا ہے۔ جو بولتا ہے خواہ وہ عام شخص ہو یا کوئی مولوی، ملک و قوم واسطے، ملک واسطے، ان سرحداں دی حفاظت واسطے ساری جاناں بھی قربان، سب کچھ داتے لا دیں گے۔ کدے واسطے لاؤ گے؟ وطن واسطے لانا۔ اے ساری دھرتی ساری ماں ہے۔ قبر پرستی چھوڑی، بت پرستی چھوڑی، تعویذ پرستی چھوڑی، آج وطن پرستی شروع کر دی۔ اس پر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، سب بتوں سے بڑا ہے خدا وطن، سب بتوں سے بڑا ہے خدا وطن، اس کا جو پیراہن ہے مذہب کا ہے وہ کفن، جو اس کا پیراہن ہے وہ ملت کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے کفن ہے۔ آج اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ آج شہید کون ہے؟ نظریے کی بنیاد پر جان دینے والا نہیں، وطن پر جان دینے والا شہید ہے۔ وہ یاد رکھو جو الہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرے گا فہو شہید، اسے شہید کہا جائے گا، وہ کسی بھی انداز میں ہو، لیکن جذبہ محرکہ یہی ہوگی کہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان و مال مصرف کرتا۔ سرحدوں کی حفاظت کی تو سبھی لڑتے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو فکر اسلام دیتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جو کتاب میں سے آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. اور جو اللہ نے وحی کی ہے وہ صرف چند مخصوص عبادات کی تو نہیں کی، مخصوص عبادات کی تو نہیں کی. میں آپ کو چند ایک آیات تلاوت کر کے کچھ احادیث سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او میری ذات پر یقین رکھنے والو، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والو، میری زمین پہ رہنے والو، میرا رزق کھانے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، او لوگو تم اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے لوگوں ویسا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور لوگوں ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. عربی زبان میں یہ نون ثقیلہ کلام میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یطاع فلا یکفر، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی اور معصیت نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت. یذکر ولا ینسیٰ، انسان اپنے دل میں اللہ کی یاد کو آباد رکھے، اس سے غفلت اختیار نہ کرے. وَأَن یشکر، اور پروردگار عالم کا انسان ہر حالت میں شکریہ ادا کرنے والا ہو، اس کی ناشکری نہ کرے. پھر ہے حق تقاتہ، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور جو اللہ نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے حالت میں کہ جب وقت اجل آئے تو تم مسلمان ہو. عالمگیر دین ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو اطاعت کا تصور پیش کرتا ہے اور پوری زندگی کا لاہ عمل دیتا ہے، مخصوص عبادات پر نہیں. اور مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی دسترس سے دوسرے مسلمان وہ محفوظ اور مامون ہیں. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام تو تصور دیتا ہے کہ تم اپنی تمام تر زندگی یہ اللہ کے ان آفاقی تعلیمات کے تحت گزارو گے. اور ہم نے اس کو تقسیم کیا، کہیں ریاست اور دین کو تقسیم کیا. اس پر وہ اقبال مرحوم نے کیا خوب شعر کہا. اس نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہور کا تماشا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہور کا تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہیں یہ تصور دیا گیا کہ دین کے کیا تعلق ہے ریاست و حکومت سے، کہیں نظریے کو ختم کر کے تو مادہ پرستی کی طرف دھکیلا گیا، اور کہیں عبادات، مخصوص عبادات کا تصور پیش کیا گیا. جو اصل مقصد تھا اسلام کو، اس کی روح کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ایسا ہر کسی، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر تم عمل پیرا ہوگے تو کامیابی اور کامرانی پاؤ گے. ہاں، اس کے لیے ہم تمہیں ایک راستہ دیتے ہیں کہ جس راستے پر چل کے تمہارے لیے ممکن ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام تر زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کر سکو. تمہیں ایک راستہ دے دیتے ہیں، اس پر چلنا. تو اس سے تمہارے اندر روحانی طور پر یہ قوت پیدا ہوگی کہ تم اسلامی تعلیمات پر منوان عمل کر سکو گے، مکمل طور پر اپنی زندگی کے ہر پہلو میں
تم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنت ہے، اس کے مطابق عمل کر سکو۔ وہ راستہ بھی خالق کے کائنات نے یہاں بیان کر کے تو اس کی اہمیت کو واضح کر دیا، اور اتباع دین اور اس عمل کا تعلق کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس کو بھی اجاگر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نماز بھی قائم کرنا، اتباع کرنا اس کی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور نماز قائم کرنا، اس لیے کہ یہ نماز انسان کے اندر وہ روحانی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ جو انسان جس کی وجہ سے انسان اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، یہ اس میں روحانی قوت پیدا کرتی ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے نماز راہ نجات ہے، نماز راہ نجات ہے۔ یاد رکھو، نماز راہ نجات نہیں، یہ اس راستے کا زاد ہے، سامان سفر ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راہ نجات نہیں۔ راہ نجات دنیا میں صرف ایک ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز تو اس راہ کا زاد ہے، سامان ہے۔ جیسے آپ سفر پر نکلتے ہیں نا تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیتے ہیں۔ اگر انسان کسی ویران بیابان علاقے میں سفر کر رہا ہو، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کے منزل پر پہنچنے کے امکانات بہت کم ہیں، راستے میں دم توڑ جائے گا بھوک پیاس سے۔ اسی طرح یہ نماز، یہ انسان کی روحانی خوراک ہے، اگر اس کو چھوڑے گا تو پھر روح مردہ ہو جائے گی، پھر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چل سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اور اس بات کی وضاحت بھی خالق کے کائنات نے قرآن کریم میں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ تلقین کر دیں کہ وَتَزَوَّدُوا، جب یہ سفر حج پر نکلیں تو یہ زاد راہ ساتھ لے کر نکلیں، سفر کا ضروری سامان ساتھ لے لیا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا لوگوں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے، بہترین سامان سفر ہے وہ کیا ہے بھائی؟ تقویٰ۔ اور نماز کیا پیدا کرتی ہے انسان میں؟ تقوی کے معنی ہے کسی چیز سے بچنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، او میرے بندو یہ نماز تمہیں ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے روکے گی، یہ تمہیں روکے گی، یہ تقویٰ پیدا کرے گی، یہ بچائے گی۔ کیونکہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ عمل بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر بھی ضروری ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ اعداد میں گنتی شمار کرنا شروع کر دیں، پلس میں 1 سے لے کر 9 تک گنتے چلے جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اس سے آگے آپ نہیں چل سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے، جب تک اس کے ساتھ آپ مائنس نہیں لگائیں گے، زیرو نہیں لگے گا، منفی نہیں آئے گا، گنتی آگے نہیں چلے گی۔ جس وقت آپ عبادات تو کرتے ہیں، اعمال صالح تو کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج و عمرہ تو کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات تو دیتے ہیں، لیکن نہیں عن منکر برائیوں سے اجتناب نہیں کرتے، تو پھر یہ 9 پہ جا کے ختم، راستہ بند، آگے نہیں جا سکو گے۔ جب تک آپ نہیں عن المنکر پر عمل نہیں کریں گے، آگے ارتقاء ممکن ہی نہیں، ارتقاء ممکن ہی نہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ میری نازل کردہ احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، اس سے تمہارے لیے ممکن ہوگا اتباع، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منازل طے کرتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دے اور وہ کہے کہ میں نجات پاؤں گا، قرب باری تعالیٰ ملے گا، یا مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، تو نبی کی امت کون ہے؟ امتی کیا وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ نبی کی امتی ہوں گے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا، آدم سے لے کر تو قیامت تک جتنے بھی جن و انس ہیں سبھی میدان میں جمع ہوں گے، تو ان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، بالکل اسی طرح پہچانوں گا جیسے کہ سیاہ گھوڑوں میں ایک سفید گھوڑا ہو پنج کلیان، جس کے ہاتھ اور پاؤں چہرہ یہ سفید ہو، وہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام تر انسانوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانوں گا؟ ان کے اعضائے وضو، من اثر الوضو، وضو کے کرنے کے اثر سے ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ روشن ہوں گے، وہ روشن ہوں گے اس دن، اور اس سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا یہ میری امت ہے۔ تو میرے عزیزو، جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ وضو کہاں سے کرے گا؟ وہ وضو تو کرے گا نا نماز کے لیے۔ قیامت کے دن جس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ روشن ہوگا وہ کون ہوں گے؟ جو وضو کرتے ہوں گے۔ حضور نے وضاحت فرمائی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کرنے میں مبالغہ آرائی کرے۔ تو میرے عزیزو، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہوں گے بھائی؟ بے نماز ہوں گے، اور نماز نہ پڑھ کے سمجھے میں اتباع مصطفیٰ کروں گا اور کامیابی پاؤں گا، ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز پڑھنا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے وضاحت کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نمازوں کے لیے، جن کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، میری یاد کے لیے، میری ذات کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک خاص جہنم کا قطعہ تیار کیا جسے سقر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، وہ ایک ایسا قطعہ ہے کہ جو نہ انسان کو باقی چھوڑے گا اور نہ ہی انسان کو موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، بڑا اذیت ناک وقت گزرے گا، اذیت ناک دردناک کیفیت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر ہم جنت والوں کو ان کا انجام دکھائیں گے، تو یہ ان سے کہیں گے کہ ما سالککم فی سقر، تمہیں اس سقر میں کون سی چیز لے آئی ہے؟ سب سے پہلا جو وہ جواب دیں گے نا، وہ یہ نہیں دیں گے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا جو وہ جواب دیں گے نا، وہ کیا دیں گے بھائی؟ کہ لم نکن من المصلین، میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا تھا، اپنی دنیا میں مگن تھے، بس اسی میں شب و روز گزرتے گئے، ایسی غفلت کی ہم پر چادر چھائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بلا بیٹھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اے میری ذات پر یقین رکھنے والوں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، انہیں قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش وہ فائدہ نہیں دے گی، سفارشی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گی۔ سورہ مدثر کی یہ آیات ہیں، آپ اپنے گھروں میں جا کر اٹھاؤ، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یارو وہ نماز راہ نجات نہیں،
یہ ذات دے رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت روحانی طور پر پیدا کرتا ہے، قابلیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان میں وہ قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی کے خلاف لڑتا ہے، برائی سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور اتباع مصطفیٰ، اتباع خالق کے کائنات کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس اہمیت کو اجاگر کیا اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں یہ تمہارے اللہ کا ذکر ہے، بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل۔ تم اس کی اہمیت کو یوں سمجھ لو کہ جس وقت ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے تھوکنا ہو تو سامنے کی طرف نہ تھوکنا، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، یہ انسان کا اپنے اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وقت وہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے خالق کے کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے انسان۔ یہ لوگوں واقع میں صلاۃ علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا، اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے والا ذکر اللہ اکبر، لوگوں یہ بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل، اس سے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، خالق کے کائنات کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا، اور پھر تم مقابلہ کرو گے بدی اور بریائی کا، پھر تم عمل کرو گے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے عزیزو، آج ہم نے دین حق کو کئی اپنی اپنی من پسند مختلف رنگوں میں، مختلف صورتوں میں ڈال رکھا، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ انسان سے اس کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک کے تمام تر معاملات میں اتباع کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس مخصوص عبادات کو اپنا دین سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو بس نجات پا جائیں گے، جو مرضی کرتا رہے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس دن ایک فقیر ہوگا، وہ فقیر نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں فقیر، یہ فقیر ایسا ہوگا کہ اس کے دامن میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، اور اچھے اعمال بھی ہوں گے، لیکن ظالم ھذا، شاتم ھذا، اکل مال ھذا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، تو یہ حقدار، یہ مظلوم اس دن خالق کے کائنات کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انصاف فرمائے گا، اللہ انصاف کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کسی نے زمین دبا لی کسی کی تو اللہ وہاں زمین دے دے گا، نہیں، وہاں پروردگار عالم پھر اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی، جو نمازیں ہوں گی، جو روزے ہوں گے، جو صدقات و خیرات کو اس نے کیے ہوں گے، پروردگار عالم اس کی وہ نیکیاں لے کر کے تو ان حقداروں میں، ان مظلوموں میں تقسیم کر دے گا۔ اگر حساب برابر ہو گیا تو فابہا، اگر پھر بھی ابھی حقدار باقی ہیں، حق کا تقاضا کرنے والے باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پروردگار عالم ان مظلوموں کے گناہ اس حساب سے لے کر اس آدمی کے کھاتے میں ڈالے گا، وَطُرِحَ فِی النَّارِ، اور جہنم رسید کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں پھر دین کون سا ہے یارو؟ اگر نماز پڑھتے ہو پھر بے حیائی، فحاشی، بدی، بریائی سے بھی کنارہ کشی کرو، پھر کم از کم حق کی آواز تو اٹھاؤ۔ یہ کہہ دینا ساڈا کی کام نہیں، وہ غلامی کا طوق گلے میں ڈالا، یہ درس ہم نے دے لیا، چھوٹی بریائی کا انتخاب کرو، لیکن کبھی اس پر بھی سوچو کہ اس بریائی سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ ہم نے اپنے اندر بھی تو وہ قابلیت، وہ صلاحیت پیدا کرو، کوئی ایسا متبادل سسٹم تو لاؤ۔ صرف ہم نے ان کی چوکٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ مجھے ایسے کسی نے کہا ہے نا، مملکت خدا داد میں ہے ایک طرفہ تماشا، مملکت خدا داد میں ہے ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔
آج یہ طرفہ تماشا ہے، مزید انشاءاللہ العزیز پھر کبھی صحیح اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔